वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो को पाकिस्तान में शम्सी तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई मंसूबों में मजीद सरमायाकारी के अज़्म की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी अशिया की फराहमी पर इजहार तशक्कुर। बेल्ट एंड रोड के तहत चीन पाक इक्तिसादी राहदारी पाकिस्तान की तरक्की और लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। सी पैक नए मंसूबों को फरोग देकर लोगों के दिल जोड़ रही है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान अमली ताउन बेल्ट एंड रोड के तहत तरक्की के लिए नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। चीनी मीडिया की रिपोर्ट। पाकिस्तान की आबादी का 10 से 15% खुसूसी अफराद पर मुश्तमिल है। इतनी बड़ी आबादी को कीमती असासे में बदलने और बाइख्तियार बनाने के लिए जामे मंसूबे की जरूरत है। सरकारी और निजी शोबा खुसूसी अफराद की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा क़वानीन पर नज़र के लिए मिलकर काम करे। सदर डॉक्टर अफलवी। सऊदी अरब ने खातिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर पाकिस्तानी मईशत में SFD के जरिए ताउन के लिए स्टेट बैंक में $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी कर दी। सऊदी अरब ने बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान से अपनी बेमिसाल मोहब्बत का सबूत दिया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के आन इंतखाबात के तारीख के मुतालबे पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में दो टोक ऐलान कर दिया। तहरीक अदम एतमाद का दाखिल होना असम्बली की तहलील को रोकने के लिए काफी है। चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे खुद भी पंजाब असम्बली तहलील करने के हक में नहीं। हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, ताहम तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली देख कर फैसला करेंगे। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अताउल्ला तारड़ की मीडिया से बातचीत। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, बाग, सिधनोती और हवेली में कल वोट डाले जाएंगे। यूनियन काउंसिल्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल और टाउन कमेटीज की कुल 787 नशिस्तों पर 3859 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बाबा हम तो घर से पक्के होके चलने वालों में से ऐसे ही नहीं। हाँ यार शाम का स्वाद आ जाएगा। माहौल शौल बनाओ ना भाई। फन अदाकारी का एक रोशन सितारा डूब गया। मारूफ अदाकार और हिदायतकार अफजाल अहमद भी हम में नहीं रहे। अपने किरदारों में समाकर उन्हें अमर करने वाले अफजाल अहमद तवील अरसे से अलील थे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबुल में हेड ऑफ मिशन पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी को सलाम पेश किया है। सिक्योरिटी गार्ड ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अपनी जान पर खेलकर नाज़िमुल उमूर को बचाया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काबुल में पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशन पर हमले की शदीद मजम्मत की है। सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए नाज़िमुल उमूर को बचाया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाक़े की फौरी तौर पर तहकीकात का भी हुक्म दिया है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबुल में हेड ऑफ मिशन पर फायरिंग की शदीद मजम्मत और वाक़े की तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी को सलाम पेश करता हूं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काबुल में पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी को सलाम पेश करता हूं, जिसने अपनी जान पर खेलकर नाज़िमुल उमूर की जान बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की फौरी तहकीकात का भी मुतालबा किया है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ नाजरीन, और प्रोग्राम न्यूज़ शो 6 में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा।
मैं हूं नासिया कमल और प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो के वाइस चेयरमैन की क़यादत में कंपनी के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। वजीर आज़म ने चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो के वफ़द का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के बाहिमी ताल्लुकात हर दौर में इंतहाई काबिल एतबार और मिसाली रहे हैं। मुलाकात में वजीर आज़म ने अपने गुज़श्ता दौरे चीन के दौरान कंपनी के सदर से होने वाली मुलाकात का जिक्र भी किया। उन्होंने कंपनी के वाइस चेयरमैन तान गुफू की जानिब से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मंसूबों में मजीद सरमायाकारी के अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म ने चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो को पाकिस्तान में काबिल तजदीद खुसूसन शमसी तवानाई के मनसूबा जात में भरपूर सरमायाकारी की दावत दी और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुख्तलिफ अशिया अतिया करने पर कंपनी का शुक्रिया अदा किया। बेल्ट एंड रोड के तहत चीन पाक इक्तिसादी राहदारी अब पाकिस्तानियों की नज़रों में एक तस्वुर नहीं रहा, बल्कि यह मंसूबा एक मुसल्लमा हकीकत की सूरत में पाकिस्तान की तरक्की और लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन में तैयार की जाने वाली हाइब्रिड बसें पाकिस्तान में कराची और लाहौर में सफरी सहूलियात फराहम कर रही है। चीन पाकिस्तान में नई तवानाई से चलने वाली मोटरसाइकिलों के शोबे में भी ताउन कर रहा है। नवंबर के अवाइल में पाकिस्तानी वजीर आज़म के दौरे चीन के दौरान दोनों मुमालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि फरीकैन कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे को फाल तौर पर फरोग देंगे ताकि नकलो हमल की बुनियादी ढांचे की अपग्रेडिंग के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की फौरी ज़रूरियात को हल किया जा सके। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि इक्तिसादी राहदारी मंसूबा बंदी और तरतीब में पाकिस्तान के तमाम इलाकों को मद्देनजर रखा जाना चाहिए ताकि तरक्याती नताइज से पाकिस्तान के तमाम लोगों को फ़ायदा हो सके और फिर खित्ते के तमाम ममालिक के लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। इस सिलसिले में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि CPEC ने पाकिस्तानी मुआशरे को मुआशी तरक्की फराहम की है और इससे तरक्की की रफ्तार में नई जान आई है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी नए मनसूबों को फ़रोग़ दे रही है और लोगों के दिलों को जोड़ रही है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान अमली ताउन बेल्ट एंड रोड के परों पर तरक्की करते हुए नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। उड़ासीन, अब आपको बताएंगे कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि अफराद बाहम माजूरी को तालीम, हुनर और मुलाजमतें फराहम करके मुआशरे में शामिल किया जाना चाहिए। ऐवान सदर इस्लामाबाद में खुसूसी अफराद के हवाले से इजलास की सदारत के दौरान खिताब में सदर ममलुकत ने कहा कि खुसूसी अफराद की अवामी सहूलियात तक रसाई बेहतर बनाकर उन्हें मुआशरे का फाल शहरी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी का 10 से 15% खुसूसी अफराद पर मुश्तमिल है। खुसूसी अफराद की इतनी बड़ी आबादी को कीमती असासे में बदलने और बाइख्तियार बनाने के लिए जामे मंसूबे की ज़रूरत है। सदर ने कहा कि सरकारी और निजी शोबे के इदारे खुसूसी अफराद के हुकूक के बारे में शऊर बेदार करने के लिए आगाही मुहिम चलाएं और खुसूसी अफराद की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा क़वानीन पर नज़रसानी के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने जोर दिया कि मुतालिका रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को तमाम सरकारी और निजी इमारतों, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और सेहत की सहूलियात का एक जामे और मुस्तनद ऑडिट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सदर मुमलिकत ने मुल्क में तमाम तालीमी सहूलियात को खुसूसी अफराद की ज़रूरियात के मुताबिक बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि दिसंबर का पूरा महीना खुसूसी अफराद के महीने के तौर पर मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम तालीमी और तरबियती इदारों की खुसूसी अफराद को दाखिले देने के लिए हौसला अफजाई की जानी चाहिए, जबकि इनको मुआवन टेक्नोलॉजीज़ भी फराहम करने और इनकी माजूरी के एतबार से मौजूद मुलाजमतें देने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के आम इंतखाबात की तारीख के मुतालबे पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इंतखाबात के महीने का ऐलान किया है। मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया है कि आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। और कौमी असम्बली का इजलास डेप्यूटी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में PTI दौरे हुकूमत में लिए गए कर्जे और उस पर वाजिबुल अदा सूद की शरह के हवाले से ऐवान को आगाह किया गया। ऐवान को बताया गया कि अगस्त 2018 से दिसंबर 2021 तक मजमूई तौर पर 43 अरब 4 करोड़ डॉलर्स मालियत के कर्जे हासिल किए गए। इनमें से दो तरफा तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों से 2% शरह सूद पर 3 अरब 22 करोड़ डॉलर्स का कर्जा लिया गया। इसी मुद्दत में बॉन्ड्स की सूरत में 7% शरह सूद पर 3 अरब 50 करोड़ डॉलर्स कर्ज हासिल किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक कमर्शियल बैंकों से 14 अरब 53 करोड़ डॉलर्स जबकि कसीरुल जहती मद में 4 अरब 45 करोड़ डॉलर्स कर्जा लिया गया। इसी तरह सेफ डिपॉजिट की मद में 1 अरब डॉलर जबकि टाइम डिपॉजिट की मद में 3 अरब डॉलर का कर्ज लिया गया। नुक्ता एतराज़ पर पार्लिमानी सेक्रेटरी शाहिदा अख्तर अली ने PTI की जानिब से सोशल मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा की शदीद मजम्मत की। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर हुकूमती जवाब में वफाकी वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने बताया कि बलूचिस्तान में सिविल सर्विसेज की 63 सीटें खाली हैं। अगर सूबे के उम्मीदवारों के लिए
CSS امتحان میں عمر کی حد مزید بڑھائی جاتی ہے تو یہ باقی صوبوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے امیدواروں کو عمر کی بالائی حد میں پہلے ہی 2 سال کی چھوٹ دی جا چکی ہے۔ ایک اور نقطہ اعتراض پر مولانا عبدالاکبر چترالی کی جانب سے قرآن پاک کے مبینہ غلط ترجمے اور علامہ اقبال یونیورسٹی میں پڑھائی جانے والی کتاب پر پابندی اور کارروائی کا مطالبہ کیا گیا، جس پر ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دیتے ہوئے چاروں صوبوں کی حکومت کو قرآن پاک کے درست ترجمے کی اشاعت کو یقینی بنانے کے لیے کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھائی جانے والی کتاب پر پابندی عائد کرنے اور پبلشرز کے خلاف کارروائی کی رولنگ دی۔ ایوان نے پاکستان نرسنگ کونسل ترمیمی بل 2022 منظوری کے لیے مشترکہ اجلاس میں بھیجنے کی تحریک کی منظوری دے دی۔ تحریک وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے پیش کی۔ اجلاس کے آغاز میں سابق رکن امجد وڑائچ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی اور دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ رکن اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی نے دعائے مغفرت کروائی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب 12 دسمبر کی شام 5 بجے ہوگا۔ ناظرین، سعودی عرب نے پاکستانی معیشت میں SFD کے ذریعے تعاون کے لیے اسٹیٹ بینک میں $3 ارب ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے ہدایت پر سعودی فنڈ برائے ترقی نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈپازٹ کیے ہوئے $3 ارب کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ ڈپازٹ کی مدت میں یہ توسیع مملکت سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ تعاون کا تسلسل ہے، کیونکہ اس ڈپازٹ کا مقصد بینک میں زر مبادلہ ذخائر بڑھانا اور کووڈ کی عالمی وبا کے اقتصادی اثرات کا مقابلہ کرنے میں پاکستان کی مدد کرنا ہے۔ سعودی ڈپازٹ نے بیرونی شعبے کے چیلنجز کو پورا کرنے اور ملک کی پائیدار معاشی ترقی کے حصول میں بھی مدد دی ہے۔ سعودی فنڈ برائے ترقی اور اسٹیٹ بینک نے $3 ارب ڈپازٹ کے معاہدے پر نومبر 2021 میں دستخط کیے تھے، جس کے لیے شاہی فرمان جاری ہوا تھا، جو دونوں ملکوں کے مابین قریبی تعلقات کے تسلسل کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کی جانب سے $3 ارب واپسی کی میعاد میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہوئے سعودی قیادت اور حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ایک بار پھر بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان سے اپنی بے مثال محبت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہماری اولین ترجیح قومی ایجنڈا ہے، جس کے لیے سیاسی استحکام اور میثاق معیشت وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کے وزیر اعظم اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان سے محبت کی تہہ دل سے قدر کرتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ ججز کو ان کی نیت سے نہیں، ان کے فیصلوں سے جانچا جانا چاہیے۔ توہین عدالت کی کارروائی کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں، اس کا مقصد لوگوں کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کا پابند کرنا ہوتا ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی کے لیے اقدام کا ارادی طور پر ہونا ضروری ہے۔ سماعت کے آغاز پر وزارت داخلہ کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے ہمیشہ غلط بیانی کی ہے۔ 2014 میں بھی انہوں نے اپنی یقین دہانی کے برخلاف ڈی چوک میں دھرنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ اور IT کے ریکارڈ کے مطابق کنٹینر پر جیمرز نصب ہونے کے حوالے سے تحریک انصاف کے موقف میں صداقت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے وزارت داخلہ باقاعدہ لائسنس جاری کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور تحریک انصاف مئی میں لانگ مارچ کے آغاز ہی سے ڈی چوک میں دھرنا دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مختلف مقامات پر عمران خان کی تقاریر سے بھی یہ بات عیاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان غلط بیانی کر رہے ہیں کہ وہ 25 مئی کے عدالتی احکامات سے لا علم تھے۔ عمران خان کی عدالتی فیصلے کے بعد رات کو کی گئی تقریر سے یہ واضح تھا کہ وہ عدالتی فیصلے سے آگاہ تھے۔ H9 اور G9 میدان میں احتجاج کے حوالے سے اگر عدالت کو یقین دہانی جنرل سیکرٹری اسد عمر کی ہدایات پر کرائی گئی تھی تو وہ بھی کنٹینر پر عمران خان کے ساتھ موجود تھے۔ عدالت نے معاملے کی سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 33,000 میٹرک ٹن یوریا کھاد درآمد کرنے کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ وزارت صنعت اور پیداوار کی سمری پر ECC نے سوئس سنگاپور لمیٹڈ سے 33,000 میٹرک ٹن یوریا کھاد درآمد کرنے کی اجازت دی۔ سوئس سنگاپور لمیٹڈ نے $551 فی میٹرک ٹن کی کم ترین بولی دی تھی۔ اجلاس میں گروپ 20 ممالک کے قرض معطلی پروگرام کے تحت جاپان کے بین الاقوامی تعاون کے بینک سے قرضہ ری شیڈیولڈ کرنے کے معاہدے پر دستخط کی منظوری بھی دی گئی۔ وزارت اقتصادی امور ڈویژن کی سمری پر ECC نے جاپان بینک کے ساتھ کرونا سے متعلق $2,61,50,000 کے قرض کی ری شیڈیولنگ معاہدے کی منظوری دی۔
इजलास में वजारत खारजा के लिए 34 करोड़ 93 लाख रुपए, वजारत तवानाई के लिए 8 अरब 10 करोड़ रुपए और वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 8 अरब रुपए की मंजूरी भी दी गई। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें और रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगूं पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक में खातिर का इजाफे के बायस तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल हफ्ते में 3 रोज बंद करने का इंदिया दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के हवाले से दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने कहा कि पंजाब हुकूमत स्मोक पर काबू पाने में संजीदा नहीं लग रही, जिसके बायस सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अदालत ने महकमा माहौलियात को हुक्म दिया कि धुआं छोड़ने वाले भट्टों या फैक्ट्रियों को सील न करे, बल्कि उन्हें मिसमार किया जाए और मालिकान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने पेमरा को न्यूज़ बुलेटिन से पहले स्मोक से मुतालिक आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत की और केस पर मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर एक बार फिर से आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर आ गया है। स्मोक के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं और लाहौर हाईकोर्ट ने हफ्ते में 3 दिन तमाम स्कूल बंद करने का भी इंदिया दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदा नवीद हयात से। नवीद, बताएगा आज लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के बारे में कितनी दरखास्तों पर समाअत की और क्या रिमार्क्स दिए अदालत ने? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के फैलाव पर गहरी तशवीश का जो है वो आज इजहार किया है और हफ्ते में 3 रोज जो है तमाम स्कूल बंद करने और हफ्ते में 2 रोज जो है वर्क फ्रॉम होम करने का अंदिया दे दिया है। अदालत ने बावर करवाया है कि सरकारी वकील जो है वो मुतलका मिनिस्टर से रब्ता करके अदालत को आगाह करें और हम इस हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी करवा देते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के बारे में एक नोयत की मुख्तलिफ दरखास्तों पर जो है वो आज समाअत की और अदालत ने रिमार्क दिए हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो स्मोक पर काबू पाने के हवाले से जो है संजीदा नहीं लग रही है और स्मोक की वजह से सूरत हाल जो है लाहौर शहर की वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अदालत ने हदायत की है कि स्मोक के तदारक के लिए आलमी माहिरीन से जो है वो रब्ता करने की ज़रूरत है। अदालत ने स्कूलों को 3 रोज तक जो है वो बंद करने का भी जो है वो उनको अंदिया दे दिया है। अदालत ने निशानदही की है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं उन्होंने यूरोप में इनकलाब बर्पा जो है वो कर रखा है। इलेक्ट्रिक बाइक्स के जरिए स्मोक में जो है बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन अदालत ने शमसी तवानाई को और लग्जरी आइटम में शामिल करने पर वफाकी हुकूमत से भी जो है इस पर जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने स्मोक की सूरत हाल पर रिमार्क दिए हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो स्मोक के हाथमे में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने हदायत की है कि वफाकी वजीर जो है माहौलियात के उनसे मदद के लिए राब्ता किया जाए, उन्हें बताया जाए कि पंजाब में जो स्मोक है वो किस खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। अदालत ने जो है वो आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी माहौलियात को जो है इस तमाम इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी करने वालों के जुर्मानों के हवाले से भी अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है।
صحیح. اچھا نوید، یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت کیوں ناکام دکھائی دے رہی ہے اسموگ پر قابو پانے میں، اور یہ بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ باغوں کے شہر لاہور میں اسموگ کی اس وقت کی صورتحال کیا ہے اور شہری اس سے کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، اگر شہریوں کی بات کی جائے تو دن بہ دن ناک کان گلا جو ہے وہ اس چیز سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اگر بات کی جائے شہر لاہور کی تو لاہور شہر کے ارد گرد جو فیکٹریاں اور جو بٹے نصب ہیں وہ دھوئیں، جن کی وجہ سے دھواں فضا میں جو آلودگی پیدا کرنے کے لیے سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور کے ارد گرد جو رنگ روڈ کا ایک ایریا ہے وہاں پر ٹائروں کو جو ہے وہ جلایا جاتا ہے، جس کے بعد فضائی آلودگی میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ محکمہ ماحولیات اور جو صوبائی حکومت ہے وہ اس حوالے سے مختلف اقدامات کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے، لیکن وہ اس حوالے سے اور موجودہ جو اس سال جو فضائی آلودگی جو گندگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس پر قابو پانے میں ناکام اسی لیے دکھائی دے رہی ہے کہ اس پر حاصل ہوا جو ہے وہ انتظامات نہیں کیے جا رہے، لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی نہیں دی جا رہی کہ کوڑا کرکٹ اور جو دوسری فضلہ جات ہیں ان کو نہ جلایا جائے، ٹائروں کو نہ جلایا جائے تاکہ فضائی آلودگی جو ہے اس میں کمی آئی جا سکے۔ بہت شکریہ نوید حیات، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ناظرین، جمعیت علماء اسلام فقہ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا اتحادی حکومت کی ترجیح ہے اور اس سلسلے میں ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، لیکن اتحادی حکومت نے ملک کو گرے لسٹ سے نکالا۔ اب بھی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تمام فریقوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایک سوال پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مونس الہی کے بیان سے متعلق ان سے ہی سوال کیا جائے گا۔ چودھری شجاعت حسین نے اپنے ضمیر کے مطابق جرأت مندانہ فیصلہ کیا، پورے خاندان کو ان کے فیصلے کی تقلید کرنی چاہیے۔ اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے ممتاز صنعتکار ایس ایم منیر کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا داخل ہونا اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ آئین اور قانون کی روح سے تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کے لیے کسی بھی وقت کہا جا سکتا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے خود بھی پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے حق میں نہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، تاہم تحریک انصاف کی حکمت عملی دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ سیشن کے دوران نہیں لیا جا سکتا، یہ بہت بڑی مت ہے، اس کا کہیں پہ آئین اور قانون میں ذکر نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ جب فرض کریں کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی، اس کے جمع ہوتے ہی اسمبلیوں کی تحلیل رک جائے گی۔ وہ لگتی کب ہے؟ وہ اس سیشن میں لگتی ہے، وہ اگلے سیشن میں لگتی ہے۔ اس کا داخل ہونا کافی ہے اسمبلیوں کی تحلیل کو روکنے کے لیے۔ یہ سپیکر کی ثوابدید ہے کہ وہ اس کو کب لگاتے ہیں، اور جب وہ لگاتے ہیں تو پھر کم سے کم 3 روز اور زیادہ سے زیادہ 7 روز، یعنی 3 دن کے بعد اور 7 روز سے پہلے آپ نے وہ ریزولوشن موو کرنا ہے۔ اور آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پونچھ ڈویژن کے 4 اضلاع میں پولنگ کل ہوگی۔ تفصیل بتا رہے ہیں عدیل احمد خان۔ پونچھ ڈویژن 4 اضلاع راولاکوٹ، باغ، سدنوتی اور حویلی پر مشتمل ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے 4 اضلاع کی یونین کونسل، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹیز اور ٹاؤن کمیٹیز کی کل 787 نشستوں پر 8 خواتین سمیت 3859 امیدوار مد مقابل ہیں۔ پولنگ مٹیریل کی پولنگ ریٹرننگ آفیسر کے پاس ترسیل، یہ سارے عوامل مکمل ہو چکا، بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ مکمل ہو کر تو وہ ڈسٹرکٹس کے ریٹرننگ آفیسران کے پاس پہنچ چکا ہے، تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاری مکمل ہے۔ 10,17,475 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ڈویژن کے 4 اضلاع میں پولنگ کے لیے 1,867 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے دوران امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اور ناظرین، آج دنیا بھر میں غلامی کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام یہ دن منانے کا مقصد انسانی اسمگلنگ، بچیوں کی جبری شادی، چائلڈ لیبر اور جنسی استحصال جیسے سنگین جرائم کا خاتمہ اور غریبوں، نسلی گروپوں، اقلیتوں اور تارکین وطن، نادار خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف اظہار ہمدردی کرنا ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں 4 کروڑ سے زائد لوگ آج کے دور میں بھی غلامی کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں 15 کروڑ سے زائد بچے بھی جبری مشقت پر مجبور ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر 10 میں سے 1 بچہ جبری مشقت کا شکار ہے۔
اور لوک ورثہ اسلام آباد میں قومی ثقافتی لوک میلہ جاری ہے۔ میوزیکل نائٹ میں گلگت بلتستان کے لوک فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں یاسر حسین۔ اسلام آباد میں لوک ورثہ کے زیر اہتمام قومی ثقافتی لوک میلہ اپنے عروج پر ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد میلے کا بھرپور لطف اٹھا رہی ہے۔ رات اوپن ایئر تھیٹر میں میوزیکل نائٹ کے دوران گلگت بلتستان کے فنکاروں نے لوک گیت گائے اور شائقین سے بھرپور داد وصول کی۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ آل اوور پاکستان سے جو بھی یہاں پر آئے تھے، انہوں نے اس شام کو بہت انجوائے کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی پروموشن کے لیے اس طرح کے ثقافتی میلوں کا انعقاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کی جو ثقافت ہے، گلگت بلتستان کی رہن سہن ہے، گلگت بلتستان کی جو بولیاں ہیں، اس کو پروموٹ کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ گلگت بلتستان کی جو 5 زبانیں ہیں، ہر ایک زبان کی اچھی ریپرزنٹیشن تھی، اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں لوک ورثہ کا سب سے اچھا پروگرام تھا۔ علاقائی دنوں پر شرکا جھوم اٹھے اور خوبصورت رقص پیش کیا۔ غیر ملکی شہری بھی گلگت بلتستان کی موسیقی اور ثقافتی رقص سے خوب محظوظ ہوئے۔ It was so beautiful being part of the Pakistani culture, like seeing that all the different singers, musicians, great musicians on the stage tonight, and with very good food as well, and you can be proud of your country. I'm very happy to say that my experience with GB culture actually began with food. I was served soup, I was fed mantu, and I've never had such good mantu. We moved on to music and dancing. That's something I've never seen before, so I very much enjoyed that. فنکاروں نے گلگت بلتستان کی زبانوں شنا، بلتی، بروشسکی اور وخی میں لوک گیت پیش کیے۔ لوک ورثہ میں سجے اس میلے سے شرکا کو ملک کے مختلف علاقوں کی ثقافت سے روشناس ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور اب پروگرام میں شامل کریں گے ایک دلچسپ خبر۔ دی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے سالانہ سروے کے مطابق امریکہ کا شہر نیو یارک اور سنگاپور دنیا کے سب سے مہنگے شہر ہیں، جبکہ پاکستان کا شہر کراچی دنیا کے سب سے سستے شہروں میں شامل ہے۔ نیو یارک پہلی بار اس فہرست میں پہلے نمبر پر آیا ہے۔ گزشتہ سال کی رینکنگ میں اسرائیل کا شہر تل ابیب پہلے نمبر پر تھا، جو اب تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ سروے کے مطابق رواں سال دنیا کے بڑے شہروں میں رہائش کا خرچ اوسطاً 8.1% تک بڑھ گیا ہے۔ اس مہنگائی کی وجوہات میں یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے ساتھ ساتھ کورونا کی وبا کے بعد سامان کی رسد کی فراہمی پر پڑنے والا دباؤ سر فہرست ہے۔ مہنگائی کی اس عالمی لہر سے ترکی کا شہر استنبول سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں قیمتوں میں 86% تک اضافہ ہوا ہے، جبکہ بیونس آئرس میں 64% تک اور ایران کے دارالحکومت تہران میں افراط زر میں 57% اضافہ ہوا۔ امریکہ میں بھی افراط زر میں اضافہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اس سال نیو یارک نے مہنگے شہروں کی فہرست میں ترقی کی ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس اور سان فرانسسکو بھی دنیا کے مہنگے ترین شہروں کی فہرست میں پہلے 10 شہروں میں شامل ہیں۔ رواں سال کے آغاز پر امریکہ میں مہنگائی کی شرح 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی تھی۔ امریکی شہروں کی مہنگائی کی ایک اور وجہ ڈالر کی قدر میں اضافہ بھی بتایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب یوکرین پر روس کے حملے کے بعد مغربی پابندیوں کی وجہ سے روسی شہروں کا شمار بھی مہنگے شہروں میں ہو رہا ہے۔ ماسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ 88 اور 70ویں نمبر سے 37ویں اور 73ویں نمبر پر آ چکے ہیں۔ دی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے سالانہ سروے میں دنیا کے 172 شہروں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ جنگ اور جیو گروپ کے صدر اور معروف صحافی عمران اسلم انتقال کر گئے۔ عمران اسلم کئی روز سے علیل تھے اور مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کی عمر 70 برس تھی۔ عمران اسلم 1952 میں بھارت کی ریاست چنائی میں پیدا ہوئے۔ وہ لندن اسکول آف اکنامکس سے فارغ التحصیل تھے۔ صحافت کی طرف آنے سے پہلے انہوں نے متحدہ عرب امارات کے شیخ زید بن سلطان ال نہیان کے لیے کام کیا۔ عمران اسلم نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز 1980 کی دہائی میں انگریزی زبان کے اخبار دی اسٹار کے ایڈیٹر کے طور پر کیا۔ 1990 کی دہائی میں وہ کراچی کے انگریزی روزنامہ دی نیوز کے ایڈیٹر بنے۔ صحافت کی دنیا میں وہ ایک قدآور شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ عمران اسلم نے متعدد ڈرامے بھی تحریر کیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ان کے ڈرامے خلیج، دستک، بساط اور روسی نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عمران اسلم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ صدر مملکت نے مرحوم کی صحافت کے شعبے میں خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی مغفرت اور اہل خانہ کو صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عمران اسلم کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرحوم عمران اسلم پاکستان کی صحافتی برادری میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ پاکستان میں میڈیا کی ترقی کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران اسلم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ اپنے تعزیتی بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ مرحوم شاندار صحافتی کیریئر کے مالک تھے، ان کے صحافتی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج ایک اور عہد تمام ہوا۔ ماضی کے نامور اداکار اور لاہور کے مشہور تماثیل تھیٹر کے مالک افضال احمد طویل علالت کے بعد آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 71 برس تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے افضال احمد کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ اپنے تعزیتی بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ مرحوم نے اپنی بے ساختہ اداکاری سے شائقین فن کو محظوظ کیا۔ ان کے انتقال سے فلم اور ڈرامہ انڈسٹری میں پیدا ہونے والے خلا کو کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا۔ مریم اورنگزیب نے مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کو صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ افضال احمد کی فنی زندگی کے بارے میں تفصیل بتا رہی ہیں لاہور سے اسکا مقصود۔ یہ کیا طلسم ہے مرزا؟ پاکستانی تھیٹر اور سینما کے ایک معتبر نام افضال احمد کا تعلق جھنگ کے سید گھرانے سے تھا۔ وہ شوبز کے ان چند ستاروں میں سے تھے جو انتہائی پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے ایچسن سے تعلیم حاصل کی۔ افضال احمد نے 60 کی دہائی میں اپنے فنی کیریئر کا ریڈیو پاکستان سے آغاز کیا۔ آنکھوں اور باڈی کا جو استعمال افضال احمد نے اداکاری میں کیا وہ بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے۔ مکال میں ان کی زبان سے پہلے ان کی نظر سے ادا ہوتے تھے اور آواز کی گھن گرج سونے پہ سہاگا تھی۔ فلم ہو یا ٹی وی یا پھر تھیٹر، افضال احمد نے ہر میڈیم کو خوب نبھایا۔ یہ امکانات کی دنیا ہے گورام، پردہ غیب میں تو بہت کچھ پنہاں ہے، اسی لیے زندگی میں خوف پھوٹتا رہتا۔ ساری زندگی ان سے ایفیلیشن رہی، ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی۔ ایسے لوگ اپنے کام کے تھرو تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لیکن ان کے گزر جانے کا بہت زیادہ افسوس ہوا۔ تماثیل ان کا عشق تھا، جہاں ان کی بہترین ہدایت کاری بھی دیکھنے کو ملی۔ ڈرامہ جنم جنم کی میلی چادر وہ ڈرامہ تھا جو شائقین کو سنجیدہ اور بامقصد تھیٹر کی طرف واپس لایا۔ اشفاق احمد کے ڈرامے اچے برج لاہور دے میں صرف 18 برس کی عمر میں 50 سالہ بوڑھے کا کردار ادا کر کے انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ افضال احمد نے اپنے 35 سالہ کیریئر کے دوران اردو، پنجابی اور پشتو فلموں میں کام کیا۔ ان کی مشہور فلموں میں شریف بدماش، انسان اور گدھا، وحشی جٹ، ہتھ کڑی، وحشی گجر، قانون شکن اور چڑھدا سورج شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی بہترین اداکاری کے جوہر کے باعث 90 کی دہائی میں خوب شہرت کمائی۔ اپنی انتہائی حساس طبیعت اور گھریلو نااتفاقیوں کے باعث لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والا افضال احمد بہت جلد بیماری کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ جن لوگوں نے افضال احمد کی اداکاری دیکھی ہے وہ آج بھی ان کے سحر میں مبتلا ہیں۔ اسکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، پروگرام میں اب موسم کی بدلتی رتوں کے حوالے سے اپڈیٹ کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، جبکہ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری متوقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید سرد رہا۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقے دھند کے زیر اثر رہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -5، زیارت، اسکردو اور گوپس میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ناظرین، اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور کے لنڈا بازار، جہاں سردی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خریداروں کا رش بھی بڑھ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں وردہ سلیم کی یہ رپورٹ۔ دسمبر کی شام میں خنکی کا احساس جب سردی کا پیغام لاتا ہے تو ہر شخص گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کرتا ہے۔ ایسے میں ایک بازار ایسا بھی ہے جسے غریبوں کی جنت کہا جائے تو بے جنا ہوگا۔ لنڈا بازار کے نام سے پہچانے جانے والے اس بازار میں ہر شخص کی بساط کے مطابق ملبوسات دستیاب ہوتے ہیں۔ خصوصاً مہنگائی کے بوجھ تلے افراد اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے اس بازار کا رخ کرتے ہیں اور اپنے لیے سردی سے بچنے کا سامان تلاش کرتے ہیں۔ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا، لوگ خریداری کے لیے لنڈے بازار کا رخ کرتے ہیں۔ خواتین، بچے، بوڑھے سب آتے ہیں، یہاں پہ سستی چیزیں ملتی ہیں۔ بہت اچھے دام ہیں یہاں پر
اور ہم بھی لنڈا بازار آئے ہیں. میں نے جیکٹ پرچیز کی ہے یہاں سے بالکل مناسب دام میں. پاکستان میں لنڈا بازار کا کاروبار وسعت اختیار کر چکا ہے اور ہزاروں افراد کا روزگار اس سے وابستہ ہے. تاجر مختلف ملکوں سے استعمال شدہ کپڑے، کوٹ، جرسیاں، جیکٹیں اور دیگر ملبوسات درآمد کرتے ہیں اور لنڈا بازار کی زینت بناتے ہیں. صرف غریب اور متوسط طبقہ ہی اس بازار سے مستفید نہیں ہوتا بلکہ صاحب حیثیت اور اچھے برانڈ کے متلاشی لوگ یہاں آتے ہیں. لنڈا بازار کا جو کاروبار ہے ایک صنعتی کاروبار کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ غریب اور سفید پوشوں کا بازار ہے. لوگ آتے ہیں یہاں پہ خریداری کرتے ہیں اور مال لے کے جاتے ہیں. تاریخی اہمیت کا حامل یہ بازار درآمدی ڈیوٹی میں اضافے اور سہولتوں کے فقدان کے باعث کئی طرح کے مسائل سے دوچار ہے. لنڈا بازار اب صرف دلی گیٹ تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ شہر کے اکثر مقامات بھی لنڈا بازار کا روپ دھار چکے ہیں. شہر لاہور میں سردیاں شروع ہوتے ہی لنڈا بازار کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں ہماری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے ٹیسٹ میچز کے حوالے سے خصوصی پروگرام. ہمارے ساتھ رہیے گا.